everyone, welcome to our live once again. Today our topic is all about grammar. First of all, let me introduce ourselves. I am Sada Farooq, career counselor at Future Serve, and with me कैंसिल कर दें Assalamu alaikum everyone. Welcome to our live once again. I am Sada Farooq, career counselor at Future Serve, and with me is Amar Wes, IELTS trainer. Yes. yes. Today our discussion will be all about grammar and its importance. First of all, before going deeply into our topic, let me introduce what basically FutureServe is. FutureServe is basically a company of, and it is education advisors. And FutureServe deals in three major departments, that is career counseling, international exposure, and skills development. In career counseling, we provide free career counseling to students who wants to go abroad and who aspires to study abroad. And in international exposure, we provide students with all the necessary details about the culture and all the other important details that they need to know in order to survive in a foreign country. And in skills development, we provide students with skills on the basis of which they can get a job easily. Now, coming towards our grammar and our topic, let's first ask our sir what basically grammar is. Thank you so much, madam. Start in the name of Almighty Allah, who is the most merciful and compassionate, the King of the kings and the King of the day of resurrection. As you said before, as you mentioned before, that today our session is all about English grammar. I would not specifically talk about English grammar, but I would talk about the grammar, like what grammar literally is. Grammar itself is known as the rules and regulations to perform a language. Means that if you are intending, or if you're trying to speak, and if you have good guts to speak any language, I'm not talking about English, I'm talking about it's a general topic, like all the languages, right? So you have to know the rules and regulations of a language, right? Apart from English, if I talk about Pashto, so if I talk about Pashto, Urdu, Hindi, like the languages which are spoken in Peshawar, the city we are living in, right? So we have to deal with several dialects, we have to deal with several people who have changed languages. So in order to speak with them, we have to know its grammar. First of all, I would talk about the definition of grammar, as I said before, what grammar is. So I will come to the point again. I'll say that the rules and regulations to perform a language means that if you want to have good communication, if you really want to have good communication skills, you have to know the importance of grammar. Now, as I said before, that in Pashto, if I use wrong Pashto, so it will all the way be belonging from the wrong grammatical structures. Means that if I use wrong sentences, which are grammatically wrong in Pashto, so you will easily rectify that this person is speaking wrong language. That is a particular case that grammar is so important in the speaking sector. So if I talk about grammar, so I personally take grammar classes here. So I teach to the students and I tell them that if you want to speak fluently in any language, I'm not talking about English, I'm talking about any language. So the very first thing is grammar. Means you have to know its rules and regulations through which you can easily speak, through which you can understand which word is suitable to be placed on that conversation. So this is basically grammar. I would talk about its definition. It means that the rules and regulations to perform a language. Any language does have grammar. Every single language has grammar. Urdu has its own grammar, Pashto has its own grammar, Hindi has its own grammar, Russian, Japanese, Korean, Tamil, Hindi, all of the languages have their own grammar. So grammar literally means that the rules and regulations to perform a language. Thank you, sir. You have explained it very well. Okay, as we see nowadays that students face lots of difficulties in applying grammar in their academic life, and we see many students who commit mistakes in applying it. Can you please tell us the importance of grammar in academic life?
The importance of grammar in academic. Yeah. All right. So that means you talk about the subjects, like you talk about the subjective life, the academic life, the Yeah. students who are studying in the institutions, right? Yes. So here I would again come to the same point that the students really have to have good command over their grammatical structures, because it okay now let me come towards English, right? Because it is an English session, so I really want to explain it for the students who want to improve their English grammar, right? If you learn Chinese language, so you have to go towards its grammar. If you want to learn Arabic language, so Arabic is one of the toughest languages, right? Which has the toughest grammatical structures. But English is not that much. English is very easy. Easy in that sense that it has only 4 modules, right? Now later on I'll discuss it. Let me come towards the importance of grammar in the academic sessions, right? So if a student wants to speak, right? I'll come towards speak, then I'll come back towards morals, right? If a student wants to speak, if he says that I does not speak in English, so it will all the way be considered as a wrong English. Why? Because the grammar is wrong. Does. Now, if I say that, I do not waste my time, this is simple present tense. This is the negative structure of simple present tense. So I will say that I do not waste my time means that do is all the way, it is relating with I, right? So you could say I do not waste my time. This is the correct sentence. But in place of it, madam, if I say that I does not waste my time, it means that it will be a wrong sentence. Yes. It will be wrong in speaking, it will be wrong in reading, it will be wrong in listening, it will be wrong all the way in writing as well. So that is the case that English is what known as the language which, not English, the languages are what known as, the languages which really have to be utilized and which really have to be spoken according to the rules and regulations of the grammatical structures. Without grammar, a language is nothing, because you will be breaking the head and feet of that language. I'm really sorry to say, you will be breaking the head and feet of English. Why? Because you will not be uttering the word. You will not be able to explain that word in a particular way. That is the reason that for students, grammar is very important, because in order to writing an essay, writing letters, writing applications, writing thesis assignments, right, preparing your presentations, writing in the papers, right, in the final examinations and all that, grammar is very important. I'm not talking about English only. English is a subject which is relating with biology, chemistry, yes, physics, mathematics, sociology, economics, statistics, and human resource. And there are a lot of subjects. I think 90% of the subjects are related with English. Yes. So if your English is wrong, you will be able to understand nothing. Means you will not be understanding even a single word if you have problems in your grammatical structures. So for the students who want to, the students who are in their academic life, the students who are studying in the schools and universities and colleges and institutions and in all that, right? They have to work on their grammatical structures. They have to understand its rules and regulations, and they really have to know its importance as well. For example, if I'm writing an essay and if I'm committing mistakes in it, so I will definitely be given with lower grades. Right? So, for example, if I say that if I'm writing about past and I'm using the present auxiliary verbs in it, so it will be considered as a wrong sentence. Why? Because if I say that I was go to school, I was drive a car, so it will be a wrong sentence. Yes. They will be wrong sentences, because I've given you 2 examples. They will be wrong sentences. Why? Because I say that I am driving a car, means this is present continuous tense. It is a correct sentence, right? If I say I am driven a car, so it will be a wrong sentence, right? So you have to put ing form in continuous form, isn't it? So that is the reason that grammar is very important in the academic sessions, to get good grades, to understand the things, the lectures of the teachers, right? Because if you do not know how many auxiliaries do we have, if you do not know how many modules do we have, if you do not know anything about active and passive, if you do not know anything about reported and reporting speech, if you know nothing about noun modifier, if you know nothing about mitigator and intensifier, if you do not know anything about the helping verbs, which are known as the auxiliaries, right? If you do not know about the tenses, if you do not know about the particular uses of verb and adverb, means that it will be a wrong thing. You will definitely face problems, madam. For students, I must say that you will definitely face problems if your grammar is not good. Now, English is, as I've always been speaking and I've always been sharing the same knowledge with the students, that English is not a new language for us. We have been in contact with English since we took admissions in the schools. Yeah. So we have been learning grammar. We have been learning, the tenses and active, passive and preposition and noun and pronoun and purpose. We have been learning it. But the point is, we do not know its importance. We do not know its basic uses, how to use it.
So that is the term that grammar is very important in the academic sessions. Okay, thank you so much, sir, for explaining it very well. I'm sure students have got idea why is it important in academic life. Okay, sir. I have seen many people, many students actually writing wrong English even in their papers. After being teaching them for like a whole semester, whole year, they still don't use correct English while writing. Why is grammar important in writing? Okay, means if you really want me to talk about the rules and regulations in writing, like what is the Yes, importance of yes, grammar in writing? yes. See, why do I say I shall be very thankful to you for this act of kindness in the applications? Why? Because shall is but known as the formal English Formal, language, yes. right? So you have to put that words in it. Yeah. Means that if okay, now there are levels, right? To be very honest, I must say that all right, if I'm writing an essay and the essay topic is given to me and 1 hour is given to me in IELTS examinations, right? And they have told me that all right, you have to write an essay in writing task 2. I've got 40 minutes to write 250 words, right? So I'm writing on a particular topic. For example, if I'm given with a topic about the energy crisis in Pakistan, right? So I have to write up 250 words. Means that if you are not gathering if you've not gathered the information firstly, right, and if you do not know how to categorize the sentences, means here I would talk about the importance of grammar in particular writing, right? For the students, not only students, it is essential even in the competitive examinations for CSS and PMS and for NTS and all that, right? So you have to know its importance. I will say that if you're writing an essay and if you do not know how to use the vocabulary, if you do not know where to use passive voice, if you do not know where to use the third form of verb, where to use the second form of verb, where to use the first form of verb, you do not know how to categorize the sentences, you do not know how to talk about the past, you do not know how to talk about the present, you do not know how to talk about the future. So what happens that our student will definitely get good grades in it. Yeah. So the importance of grammar is not even essential in writing, it is essential in every single stage of the English language. Not in English language, in any single languages. You have to know, for example, अगर मैं उर्दू में कहूँ कि वो लड़के जा रहा है, so it will be a wrong sentence. Yes. मैं कहूँगा वो लड़के जा रहे हैं. Yes. We are using the wrong words for Wrong the words. singular plural. Yes, उसमें आपको फिर मसला हो जाता है. Subject Students verb agreement नहीं है स्टूडेंट्स को अब मसला हो जाता है. फॉर एग्जांपल अगर पश्तो में मैं कहूँ तो मैं कहूँगा कि कसान राग लल, ठीक है, मैं ये नहीं कहूँगा कि कसान राग हो. रॉन्ग सेंटेंस हो जाता है ना. तो ये ग्रामर है, ये ग्रामर है. मैं कहूँगा वो खाना खा चुके हैं, ठीक है. अब मैं कहूँ कि वो खाना खा चुके रहे हैं. So it will be wrong sentence. चुके रहे हैं means that you are combining several tenses together. ठीक है. So it is a wrong thing. उसको इस तरह नहीं करना चाहिए. लेकिन students को start में मसले होते हैं, ये नहीं कि नहीं होते. देखिए मैं students को एक बात कहता हूँ मैडम कि you cannot jump directly on the 50th stage. Yes. You have to आप भी start एग्री from the करते bottom. हैं, Yes. आप भी एग्री करते हैं, स्टूडेंट्स भी सारे एग्री करते हैं कि you have to take the start slowly and Yes. gradually, slowly and gradually, slowly and gradually. आप Small सीखोगे उसको. steps towards the Small last steps, yes, small steps. अब देखिए बाद स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं कि वो ग्रामर को समझते हैं कि सर द ग्रामर बजा संग इज द कोमा मूंग दवर कोटीवाली ना ग्रामर इज द Actually, को. sir, the problem is that I think what I feel is that our institutes have forced this thing on the students. They are not making it a thing that can be enjoyed. That's why students they usually fail to grab the actual concept of it. That's why. जी ये भी एक है. This is also a very highlighted term which you have highlighted. Thank you so much for reminding me this topic as well. अब देखें अगर इस particular topic में बात करूं कि स्टूडेंट जो है उनको पता नहीं होता कि किस तरह कैटेगराइज करना है एक वर्ड को राइटिंग में, एकेडमिक सेशंस में, ठीक है, स्पीकिंग में, लिसनिंग में, तो उसका एक बहुत ही आसान तरीका है. अब स्टूडेंट्स मुझे कहते हैं कि सर हम बचपन से टेंसेस सीखते आ रहे हैं, बचपन से एक्टिव पैसिव सीखते आ रहे हैं, लेकिन हमें वो पता नहीं चलता कि हमने यहाँ पे कौन सा फॉर्म कब यूज करना है, कैसे यूज करना है और कहाँ यूज करना है. अब मैं आपको बताता हूँ. देखें अगर स्टूडेंट्स मुझे देख रहे हैं, आई डेफिनेटली एग्री विद द स्टेटमेंट ऑफ द फ्यूचर्स ऑफ ओवरसीज एजुकेशन सिस्टम सर्विसेज दैट आई डेफिनेटली अप्रिशिएट द एफर्ट्स, राइट, क्योंकि वी आर ट्राइंग टू गिव आवर बेस्ट टू सर्व द नेशन. Yes. अब सर्व द नेशन का क्या मतलब है? दैट इस लाइव सेशन में मैं आया हूँ तो इसका एक मकसद है. ये ऐसे ही नहीं है कि वी आर सिटिंग इन वेन एंड वी केम लाइव. हम लाइव इसलिए आए कि हम स्टूडेंट को कुछ सिखाएं, ठीक है. इसमें भी मैं एक चीज बहुत डीप में बात आपको बता रहा हूँ.
देखें किसी भी चीज़ को, चाहे वो ग्रामर है, चाहे वो आपकी कोई स्किल्स हैं, चाहे वो कंप्यूटर सॉफ्टवेयर है, चाहे वो कुछ भी है, उसमें आपको सबसे पहले प्रैक्टिस की ज़रूरत होती है। एक लॉयर कैसे लॉयर बनता है? वो पहले स्टडी करता है, फिर उसके बाद प्रैक्टिस करता है। आप वो कहते हो ना उसको कि लॉयर इज प्रैक्टिसिंग, ही इज अ प्रैक्टिसिंग लॉयर। तो वो प्रैक्टिस कर रहा होता है कोर्ट्स में, ठीक है। ये रीजन है एक ड्राइवर जो है वो कैसे ड्राइवर बनता है, वो प्रैक्टिस करता रहता है। यही रीजन है कि आप एक छोटी गाड़ी से स्टार्ट लेते हैं और वही बंदा कुछ सालों बाद 22 व्हीलर ट्रक चला रहा होता है। क्यों? क्योंकि उसका एक्सपीरियंस उसमें हो जाता है, उसकी प्रैक्टिस उसमें हो जाती है। यही रीजन है कि इंग्लिश ग्रामर जो है इसमें आपने प्रैक्टिस करनी है। For the reason you really want to get that practice done, I would give a very easy, skill and lesson to my students. That first of all, okay, it is not essential to memorize all the things in grammatical structures. The point is that you have to make yourself understand. Means that how will you be making yourself understand in English grammatical structures? Because you're sitting in surroundings, you're sitting in an environment where you're speaking in English with the people. That means that that is the only thing I tell to my students, that what you have to do is you will get the practice done. Means that you will have to speak in English. Forget about this grammar, forget about the meaning, forget about the vocabulary, forget about the rules and regulations, forget about syntax, forget about linking words. Just to speak in English means that slowly and gradually you will become familiar to it. And the point is that you will speak in English and you will get to know the importance of the grammatical structures. So to the answer of your question, madam, that how will you be working on your writing? First of all, you do not jump on the writing directly. First of all, just read the statements. Now, there are 23 auxiliary verbs, helping verbs, right? This is the thing what I spoke in my last session as well, that if you memorize and if you know the importance of these 23 auxiliary verbs, 90% of your English will be covered. Remaining 5% will be of the vocabulary and a bit of the, the syntax and the lexical meanings. But the 90% of your English will be covered if you memorize all these 23 auxiliary verbs. Now, what are those auxiliary verbs? Let me explain it in 30 seconds, right? 23. See, is, am, or, do, does, did, has, have, had, was, were, will, would, shall, should, can, could, may, might, must, be, been, being. Now, these are 23 auxiliary verbs which are used in 90% of your English. So, if I talk about these 23 auxiliary verbs, I just teach it in the class as well, and I just take a very good response from the students when they memorize it and, when they use sentences on it, right? So I will say that, all right, you're using the present tenses, you're using the past tenses, you're using the future tenses as well. Among these 23 auxiliary verbs, you can cover all the tenses. You can use the 12 classifications of the tenses. So, if you memorize these 23 auxiliary verbs, and if you are actually working on these 23 auxiliary verbs, and you have memorized all these auxiliary verbs, and you are actually working on the uses of these verbs, means that it will definitely help you to grow forward. Why? Now see, if I talk about past, so I have to use had. I have to use was and were, right? I have to use had been, right? If I talk about present, so I have to use is and more. I have to use do, does, did, do and does, right? I have to use has been and have been, right? So I have to use these words in present. If I talk about the future, so I will say will, would, shall, should. Should is used in present, but also shall is used in the future tense, right? But the point is that among these 23 auxiliary verbs, 70% of the auxiliaries are used in present, 15% are in past, 15% are in future. So I have sessions, inshallah. I will explain these particularly on auxiliary verbs. We'll have a session, inshallah, for the students, in which I will tell them what are the importance of these 23 auxiliary verbs. But the point is that these skills will definitely be so useful in the creative writing skills. Means that you have to know. अच्छा, इसमें एक दूसरी बात आ जाती है. We have compound and complex sentences. Means the more you write complex sentences, the more it will be good. Means full stop जितना दूर लगे उतना बेहतर है. आसानी से मैं स्टूडेंट्स को समझाऊं कि कोशिश करो फुल स्टॉप जरा दूर जाकर लगाओ, ठीक है? उसके अंदर आप लिंकिंग वर्ड्स डालो, उसके अंदर आप कंजंक्शंस डालो, उसके अंदर आप जो है ना डिपेंडेंट क्लॉज उसके अंदर आप डालो, ठीक है? तो वो क्या हो जाएगा, लंबा हो जाएगा आपका सेंटेंस, जो कम्प्लेक्स सेंटेंस कहा जाता है. तो वो अगर आप लिखेंगे तो ज़्यादा बेहतर होगा. अब इसमें एक दूसरी बात ये आती है, स्टूडेंट्स डू आस्क द क्वेश्चन फ्रॉम मी दैट सर वी डू नो व्हाट टेंसेस आर, वी डू नो व्हाट एक्टिव व्हाट पैसिव वॉइस इज, वी डू नो व्हाट डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट नरेशंस आर, वी डू नो व्हाट द पार्ट्स ऑफ स्पीच आर, बट द पॉइंट इज वी डू नॉट नो हाउ टू यूज देम. So, to the answer of your question, madam, I'll definitely come back to the same answer that yes, I know English is not a native language. We'll definitely face problems in it, but the point is that you have to work on it. You have to get the practice done. Means until or unless you do not work on it, until or unless you do not give 2 to 3 hours to English, you will be having problems. Like, students come to me and say that, how long would it take to learn?
How long would it take to memorize? How long would it take to speak in English fluently? So I say that it depends on you. I cannot force the students. I cannot force them, or they just come in only for 1.5 hours. So the remaining 22.5 hours are spent in Pashto environment. So I cannot force them. I cannot call them again and again that, hey buddy, have you done that job or not? Means that it will be a wrong term. So the point is that I have to give them directions. I have to tell them what the points literally are, to write in a particular way, to speak in a particular way, to listen in a particular way, as well as to understand the listening and reading sectors as well. Why? Because in IELTS, the students are given with the task, they're given with the passage, right? They have to rectify that if the writer is talking about past, whether he's talking about present or if he's talking about future. Until and unless I do not know the modules, I will definitely have problems. I will definitely have issues. I will not be able to understand that word. You're understanding my point or not? I mean, you will be able to categorize these terms, which will be so good for you in understanding the terms of the grammatical structures. So for the students, if the students have problems in writing, they should not directly work on writing. They should work on their practicing. They should work on their English grammar. They have to know what active, passive. They have to work on their parts of his speech. They have to work on their tenses. They have to work on their direct, indirect, and they have to work on their active and passive voice. So that is the point, that the students will definitely face good response if they memorize these terms, and if they come to know the importance of these auxiliaries, as well as the compound and complex sentences, plus the other modules which I've already discussed in the previous a couple of minutes back. So the point is that if the students have issues, do not jump in the writing directly. Just just learn the tenses, learn the auxiliaries and its importance as well. Later on, fall back towards the vocabulary. Vocabulary is also very important. You have to know the vocabulary, and then you are supposed to use that sentence. For example, if I talk about subject-verb agreement, it is a term in English grammar that subject-verb agreement means that verb is what known as the backbone of a sentence. If a sentence does not have a verb, it will not be considered as a sentence. For example, if I say that he school, he doctor, he eat, sorry, he dinner. So in these sentences, we do not have any verbs. So it is not telling me what this person is definitely doing. It means it is a wrong sentence. So that is the point, that you have to know where to put verb, where to put preposition, where to put object, where to put subject, where to put auxiliary verbs. Now, see, auxiliary verbs have their own appropriate places. You cannot put them here and there. For example, if I say that the doctors have operated the patients. Now, have is an auxiliary verb. It is present perfect tense, right? So I say the doctors operated have the patients. The have doctors operated the patients means that you are putting petrol in a diesel engine. Right, you come to know that you're putting it wrong. The point is that you're connecting negative with positive and positive with negative. So that is the reason. What happens that you will see a boom. It will be a blast then, it will be a short circuit if you're connecting opposite wires with each other. So that is the point, that you have to put the auxiliary in an appropriate place. You have to put verb in an appropriate place. You have to put preposition in an appropriate place. This is what known as subject-verb agreement. Now we have forms of verbs. Now students do not know that we have 5 forms of verbs. We do not have 3 forms. 2 are regular, and 3 are regular, and 2 are not irregular. Means that do, does, did. And these are auxiliary verbs. I say go, went, gone. Right? The 4th form is going. The 5th form is goes, of simple present tense. But they are non-regular. So that is the point, that the students read the books. Reading is not a difficult thing. They just read. They do not understand it. That is the reason that I take the classes in here. That is the reason that I teach them from the root, from the foundation, from the base. I just teach them the basics, that what grammar literally is. I mean, what is grammar? And then I come towards the last point of direct and indirect narrations. That is the reason that it costs me around 1 month to teach them grammar. And alhamdulillah, they learn in a very well manner. Why? Because I do not take that much of time. I just teach a bit of sentences, and I let the students have practice on it. That is the reason that the students learn and they grow, and they use them in their writing skills as well. So to the answer of your question, the answer was a bit longer. I'm really sorry for that, because I just wanted to explain it in a better way, that if the students have problems in writing, do not directly jump in writing. First, know what grammar is, know its rules, and then start writing. Okay, I hope our students have understood what basically sir wanted to tell us. Okay, sir, in order to understand the grammar in a better way,
can you briefly, explain what are the modules of grammar to our students? English grammar. Yeah, English grammar. Okay, in English grammar, basically we have four modules, which are parts of speech, the tenses, active, passive, and direct, indirect. And then they are categorized into several parts. There are 8 parts of speech, and we have 12 kinds of classifications of tenses, right? And then we have 8 tenses which are converted into passive voice. So we have to learn which tenses are converted into passive voice and why they're converted into passive voice. What are the 4 tenses which cannot be converted into passive voice, right? Means past perfect continuous, present perfect continuous, future perfect continuous, and future continuous. These are the 4 tenses which cannot be converted into passive voice. Means there are some teachers on YouTube, they're from America or from somewhere, and they just convert these tenses into passive, which are wrong. Actually, they are not belonging from the rules and regulations. Why? Because we have the rules in passive voice that the provocatory sentences there, that if there is a preposition before the object, right, so you cannot convert it into passive voice. So since itself is a preposition, so how can you convert since before the object, right? So it will not be converted into passive. बहरहाल ये एक बहुत बड़ा एक लेसन है, लेकिन मैं सिर्फ समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि वो क्यों कन्वर्ट नहीं होता. तो उस पर हमने समझना होता है. We have to know about the direct and indirect narrations. कि direct and indirect narration में हम किस तरह बात करेंगे जब 2 बंदे किसी तीसरे बंदे के बारे में बात करते हैं, या एक बंदा किसी तीसरे बंदे की बात आपके पास आकर करता है, तो उसको आप किस तरह से यूज करते हो. So we basically have 4 modules जो कि हमने समझना होता है. We have parts of speech, we have tenses, we have active passive, and we have direct indirect narrations. Okay. Yep. So many of the students watching, the viewers watching, might be appearing in IELTS exam. So can you please tell us how can English help in getting good grades in IELTS? Very good, very good. Very nice and very intelligent question. I mean, if I talk about the students appearing in IELTS, what role does grammar play in getting good grades? Very intelligent question. Now see, as I said before, that grammar is important in any single language, right? So in IELTS we have 4 modules: listening, reading, speaking, writing. See, in these 4 modules, in all of these 4 modules, grammar is must, M-U-S-T, must. Why? Because if you have been given with a task, if you're given with a piece of paper in which you have to give 40 answers of the reading sector, talking about the reading sector, right? So you have to know what this person is talking about. If he's talking about past, so he will definitely use had, or he will definitely use was, were, right? If he's talking about past, right? So if you do not know about the auxiliaries, if you do not know about the modes of the sentences, how will you be able to rectify? How would you be able to give the answers? That is the point, that the students who are applying for IELTS, they have to learn grammar, any single cost. Because in listening, you will be given with an audio. You will play the audio, right? They will play audio for you, and you will listen to the audio, and you have to give the answers. It will be about restaurant. It will be about bike riding. It will be about the business sector. It will be about anything, right? But the point is, you have to listen and give the answers. Right, so I have the things available in the class, and I'll definitely give it to the students if I receive students in here. Alhamdulillah, I've got good flow, but I'm talking about the new students. If they come, so I'll definitely provide them the things. So you will be given with the listing, right? So in listing, you have to know what this person is talking about. If he's talking about past, so you cannot give answers in present. If he's talking about present, so you cannot give the answers in past. So that's the point, that you have to categorize, and you really have to make yourself so good in your grammatical structures. Means that grammar is not only essential in listening, it is essential in the speaking, right? Suppose if I'm speaking in English, right? I've been speaking for the last 20 minutes or so, right? If I commit mistake in my grammatical structures, if I use anything wrong, so the students will easily rectify that, Sir Amar Ovas has spoken this sentence wrong. Why? Because they know. But when it comes to speak, they definitely face problems. When it comes to write, they face problems. The reason not being in contact, in connection with it, right? So for the students who want to appear in IELTS, I give them an order that you have to learn grammar, because without grammar you will not be able to understand the module. You will not be able to understand the mode that what this person is particularly talking about. So you will listen to the word, you will listen to the word, you will give to the answer which are given with synonyms. You will be given with the sentences which are in active voice, and in answer you will find it in passive voice. So how will you be able to rectify if a person is talking about, for example, if I say that the class is Sir Amar Ovais is taking the class, so I will convert it into passive voice that the class is being taken by Sir Amar Ovais. So if I do not know where is being from, where is being from, being an active voice, there was no being in the listening, so how did that find it in that sentence? That is the case, the student will definitely fell in 6 and 7. 6 and 7 means shashopanj. They will find themselves in 6 and 7. Oh my God,
This thing was not in their listing sector. So how did I find this being in that sentence? That is the reason that, they check your grammar as well. They check your intellectual thoughts as well. They check your vocabulary as well. Sometimes, they just give vocabulary and the answer you will find, you will not find the same word. You will find, for example, in an IELTS reading, you're given with army. And in the answer, you will be given with attackers, invaders, right? Fighters, something like that. You'll be given with the synonyms, right? So the point is you have to rectify. You have to categorize that words. You have to, you really have to make an image in your mind. That is the reason that to appear in IELTS, to speak in English, to write in English, to read in English, as well as to listen English things, you have to work on your English grammar. Because if you have problems in grammar, your essay will be having a red cross. Why will it have a red cross? Means that the student has not worked on the grammatical structures. A person has used had in place of has, and he has used has in place of have been or has been. So it will be completely wrong sentence. So for the students who are appearing IELTS, they have to work on the grammatical structures. They have to work on the active and passive voice. They have to work on the direct and indirect narrations. They have to work on their tenses as well. They have to work on their the models, in active and in the parts of his speech. So these are the 4 modules which are given as an order. Right? No, I teach British English, right? And I just focus on British English, and I just say that, all right, the royal, the king, right? He decrees. Decrees means gives orders, right? So he said, I decree that you have to work on this rule. I decree that you have to do this. So this is an order to the students that you have to learn grammar, because that without grammar, I would make an image. I would say that without grammar, a car is, a student is like a car without petrol. Without grammar, a student is like a room without electricity. Without grammar, a student is like a kitchen with nothing in it. Just an example. So for the students who want to apply for IELTS, he has to, she has to, they have to work on Their grammatical grammar. structures. Yes. Okay, so for this people who wants to learn English language, how much is grammar important in speaking, particularly speaking? देखिए, ग्रामर जो है ना, ये सिर्फ स्पीकिंग में इसकी इतनी अहमियत है, लेकिन बाकियों में भी है. अब मैं उस वक्त से इंग्लिश में बात कर रहा हूँ, तो अगर मेरी ग्रामर गलत होती तो मैं शायद लाइव ना आ रहा होता. क्यों? क्योंकि मुझे पता चलता कि यार मेरे इन जगहों पर मसला है. सेम इज द केस विद द स्टूडेंट्स. अगर एक स्टूडेंट को ग्रामर में मसला है, अगर स्टूडेंट को इस जगह पर मसला है कि फॉर एग्जांपल स्टूडेंट रेक्टिफाई नहीं कर पा रहा कि मैंने इस जगह पर क्या पुट करना है, वो वॉज वर में मसला हो जाता है उनको, वो हैज़ हैव हैड में मसला हो जाता है उनको, हैज़ बिन और हैव बिन में मसला हो जाता है, विल हैव बिन में मसला हो जाता है, वॉज बीइंग में मसला हो जाता है जब पैसिव पास्ट कंटिन्यूस को आप पैसिव में कन्वर्ट करते हो. राइट? मैं कहता हूँ अमर ओवैस वॉज टेकिंग अ क्लास वॉज बीइंग टेकन बाय सर अमर ओवैस, तो वो अब उसमें मसला उनको हो जाता है. तो स्पीकिंग में ग्रामर का बहुत किरदार है. अगर मैं अमेरिकन इंग्लिश की बात करूँ तो उसमें आप बोल सकते हो, यानी उसमें आप मतलब किसी तरह से अपना मैसेज आप दे सकते हो. लेकिन इसमें क्वेश्चन है कि जिस तरह आप बात करते हैं ना मैडम, तो जो द वे यू स्पीक यू कैन नॉट राइट. देयर इज अ वेरी बिग डिफरेंस बिटवीन स्पीकिंग एंड राइटिंग. स्पीकिंग में तो आप कुछ भी बोल सकते हो, स्पीकिंग में जो है आप इनफॉर्मल वर्ड्स भी यूज कर सकते हो, लेकिन राइटिंग में आप यूज नहीं कर सकते. तो एज कम्पेयर टू स्पीकिंग, राइटिंग इज अ बिट डिफिकल्ट फॉर स्टूडेंट्स हु हैव इश्यूज इन स्पीकिंग. तो सबसे पहले तो मैं ये कहूँगा, मैं स्टूडेंट्स को ये नहीं कहूँगा कि आप लोग स्पीकिंग में फोकस ना करें. स्पीकिंग में डेफिनेटली फोकस करें, क्योंकि आप 90% आपकी स्पीकिंग होती है. लिसनिंग रीडिंग तो कभी कभी आ जाता है, ठीक है. तो ज़्यादा आपने स्पीक करनी होती है ना लोगों के सामने, सिर्फ आइल्स में नहीं बल्कि जनरल डिस्कशन में, ऑफिशियल लैंग्वेज में आपने इंग्लिश में लोगों के साथ बात करनी होती है. तो उसमें अगर आपकी ग्रामर ठीक नहीं है तो आपको अगले बंदे को आप समझा नहीं पाओगे. अगला बंदा कहेगा कि दैट्स अ वेज ऑफ ओपिनर रसम. एग्जाम्पल है ना. फॉर एग्जाम्पल अगर मैं पास्ट की बात कर रहा हूँ और मैं कहूँगा कि यस आई हैव ईटन लंच 2 years ago, सेंटेंस खराब है. अगर मैं कहूँ यस आई हैड ईटन लंच, आई हैड ईटन लंच, मैं खाना खा चुका था. हाँ, आई वॉज ईटिंग लंच व्हेन द बेल रैंग. हाँ, मैं खाना खा रहा था जब बेल बजी. Hey, when I was calling, where were you when I was calling you? तुम कहाँ पर थे जब मैं तुम्हें कॉल कर रहा था? I'm really sorry I could not attend your call because I was busy in my office. ये सही सेंटेंस है.
اب اسٹوڈنٹس آتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ اسپیکنگ میں سر اس کا جواب میں کیسے دوں گا کہ تم کیا کر رہے تھے، تو وہ کہتے ہیں کہ آئی ایم ڈوئنگ مائی ورک. سینٹنس ہے پاسٹ کا، جواب دے رہے ہیں yes پریزنٹ میں. present تو tense. اس میں مسئلہ ہو جاتا ہے، بچوں کو بہت مسئلہ ہو جاتا ہے. زیادہ تر فیمیل جو ہمارے بچے ہیں، جو بچیاں جو ہیں، ان کو یہ مسئلہ ہو جاتا ہے کہ وہ کیونکہ ایک تو ان کی وہ کنجکٹڈ انوائرمنٹ میں رہتے ہیں، ان کو وہ فری انوائرمنٹ نہیں exposure ملتا، وہ ایکسپوجر نہیں yes. ملتا، تو وہ جو ہے زیادہ تر ٹینسز میں اور آکسیلریز میں ان کو مسئلے آ جاتے ہیں. اسٹوڈنٹس میل اسٹوڈنٹس کو بھی آتے ہیں، لیکن زیادہ تر جو میں نے دیکھا ہے، جو میرے فیمیل بچے ہیں، ان میں ان چیز کا مسئلہ آ جاتا ہے، کیونکہ وہ ایک گرامر کو صحیح طرح سے ریکٹیفائی نہیں کر سکتے تھے. تو ان کو جو ہے میں اسپیشلی ٹائم دیتا ہوں اپنی طرف سے، اور وہ مجھے بتا سکتے ہیں جو ان کا مسئلہ ہے. کچھ بھی مسئلہ ہے گرامر کے حوالے سے، گرامر میں ان کو کس طرح کرنا ہے، کس طرح نہیں کرنا. تو گرامر جو ہے وہ رائٹنگ میں تو ہے امپورٹنٹ ہے ہی ہے، لیکن اسپیکنگ میں بھی امپورٹنٹ ہے، لیکن رائٹنگ میں زیادہ امپورٹنٹ ہے، کیونکہ اسپیکنگ میں تو آپ سڈنلی اسپیک کر لیتے ہو، جسٹ اسپیک اٹ رائٹ. تو یہ ریزن ہے کہ رائٹنگ از بٹ کروشیل دین اسپیکنگ. اور اسپیکنگ میں بھی رائٹنگ کا بہت اپنا گرامر کا بہت کردار ہے، بہت زیادہ کردار ہے. اگر میں کہوں کہ آئی ایم رائٹنگ این ایسے، رائٹ، تو یہ پریزنٹ کنٹینیوس ٹینس ہو گیا. ٹھیک ہے. اگر میں کہوں کہ آئی ہیڈ رائٹنگ این ایسے، تو وہ تو سینٹنس کا کوئی مطلب ہی نہ ہوا. ٹھیک ہے. آئی واز رائٹ این ایسے، آئی واز رائٹ اے لیسن، آئی واز سنگ اے سانگ، غلط ہو گیا نا میڈم. تو یہی ریزن ہے کہ اسٹوڈنٹ کو کیا کرنا ہے کہ انگلش گرامر پر فوکس کرنی ہے، کہ اگر وہ انگلش اسپیک کرنا چاہتے ہیں تو ان کو کیا کرنا ہے. لائک وہ ہمارے پشتوں میں ایک ایگزامپل ہے، وہ کہتے ہیں کہ دے تکار ہوا ہے، مینس دیٹ یو ہیو ٹو لرن اٹ. کیونکہ اگر آپ آئلٹس ایگزامینیشن کے لیے اپلائی کرنا چاہ رہے ہیں، اگر آپ ایسے کمپیریٹیو ایگزامینیشنس کے لیے اپلائی کرنا چاہ رہے ہیں، تو اس میں اس چیز کا بہت جو ہے افیکٹ ہوتا ہے. تو رائٹنگ، لسننگ، ریڈنگ اور اسپیکنگ، چاروں میں گرامر جو ہے بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے. ایز آئی سیڈ بیفور، دیٹ از لائک پیٹرول ان اے کار، آکسیجن فار ہیومن ہیلتھ. تو اس طرح ہے کہ اگر آپ رائٹنگ پہ کام کریں گے تو گرامر پہ بھی کام کرنا پڑے گا، اسپیکنگ پر کام کریں گے تو اس کے لیے بھی گرامر پر کام کرنا پڑے گا. So it means that اگر ہم انگلش سیکھنا چاہتے ہیں یا کوئی بھی لینگویج سیکھنا چاہتے ہیں، ناٹ جسٹ انگلش، تو فار دیٹ the first step is always the grammar, right sir? ایسے ہی ہے، ایسے ہی ہے، کیونکہ ڈیفینیٹلی ایسے گرامر ہی ہے. کے بغیر جو ہے آپ نہ تو یو ول ناٹ بی ایبل ٹو انڈرسٹینڈ وٹ یو آر لسننگ، اینڈ یو آر ناٹ ایبل ٹو انڈرسٹینڈ وٹ یو آر ریڈنگ، جی اور اس کے علاوہ جو ہے یو ول ناٹ بی ایبل ٹو پراپرلی رائٹ وٹ یو آر تھنکنگ. ایسے ہی ہے، ایسے ہی ہے، ایسے ہی ہے، بالکل ایسے ہی ہے. کیونکہ وہ آپ اپنے مائنڈ میں امیج نہیں بنا سکتے نا. یس، یہ مسئلہ ہے کہ اگر آپ امیج میں اگر آپ امیج نہیں بنا سکتے تو اس کو آپ پیج پر کیسے پٹ کرو گے. بالکل بالکل. تو یا گرامر از ویری مچ امپورٹنٹ. آئی ہوپ ہمارے اسٹوڈنٹس کو پتہ چل چکا ہوگا، جی اینڈ جی وہ جو ہے ہماری ایڈوائس لے بھی رہے ہوں گے جی، اینڈ ایگزیکٹلی بی ورکنگ آن ایگزیکٹلی. دیئر گرامر فرسٹ. تو یا اس کے علاوہ جو ہے سر مجھے تھوڑا سا یہ بتائیں کہ مطلب جو آپ کے پاس اسٹوڈنٹس آتے ہیں، رائٹ سر، تو سب سے پہلے آپ ان کو کیا بتاتے ہیں کہ آپ سب سے پہلے کس چیز پہ کام کریں if they want to learn any language؟ میرے پاس جب اسٹوڈنٹ آتے ہیں تو اس کو میں ایک ہفتہ فری دیتا ہوں. میں اسے کہتا ہوں کہ صرف کلاس میں بیٹھو، نہ میں تم سے کچھ پوچھوں گا اور نہ تم سے پارٹیسپیٹ کرواؤں، کچھ بھی نہیں کروں گا. صرف ایک جگہ پر بیٹھو اور مجھے سنو اور کلاس کو دیکھو. کیونکہ کلاس کے ساتھ فیملیئر ہو جانا پڑتا ہے، کیونکہ ایک انوائرمنٹ جو ہے اٹ ریئلی پٹس اے ویری بگ افیکٹ آن اے پرسن. ٹھیک ہے. تو اس حساب سے ایک ہفتہ تو میں اسٹوڈنٹ کو کچھ نہیں کہتا. میں سیکھتا ہے، وہ اچھا خاصا سیکھتا ہے، لیکن میں اس سے کوئی کام نہیں کرواتا تاکہ وہ کلاس میں اپنے کلاس میٹس کے ساتھ، اپنے ٹیچر کے ساتھ تھوڑا سا فیملیئر ہو جائے. ٹھیک ہے. تو اس کے بعد جو ہے میں سب سے پہلے فوکس کرتا ہوں، اگر صرف اسپیشل گرامر کی کلاس ہے تو پھر میں وٹ از گرامر سے اسٹارٹ لے لیتا ہوں. اور اگر میرے پاس آئلٹس کے اسٹوڈنٹس ہیں تو سب سے پہلے میں ان کی لسننگ پہ کام کرتا ہوں. اور اگر انگلش اسپوکن کی کلاس ہے، اگر ESL کے اسٹوڈنٹس ہیں تو ان کے لیے بھی سب سے پہلے میں لسننگ پہ کام کرتا ہوں. لسننگ کے بعد پھر جا کر میں الگ ماڈیولس پر کام کرتا ہوں. گرامر ہو گیا، رائٹنگ سب سے آخر میں آتا ہے کیونکہ رائٹنگ میں اچھا خاصا کام ہے. تو لسننگ پہ کام کرتا ہوں، اسپیکنگ پہ کام کرتا ہوں، ریڈنگ پہ کام کرتا ہوں، اور آخر میں جو لاسٹ 2 ویکس بچ جاتے ہیں اس میں جو ہے میں ان کی رائٹنگ پہ کام کرتا ہوں. سو اف اے اسٹوڈنٹ کمس ٹو می اینڈ اف اے اسٹوڈنٹ وانٹس ٹو لرننگ ان انگلش which is not a new
like the same topic comes again that we are not in contact with it, we do not have environment, we do not have practice, right? تو ان کو میں وہ environment جو ہے وہ provide کرتا ہوں, میں ان کو presentations دیتا ہوں, ہر روز وہ stage پر آتے ہیں, کچھ نہ کچھ بولتے ہیں, ڈائس پر آتے ہیں, کچھ نہ کچھ بولتے ہیں, اپنے خیالات کا اظہار کرتے ہیں, غلط انگلش بولتے ہیں, یعنی کہ بالکل ایکوریٹ بولتے ہیں. تو بندہ ایسے ہی سیکھتا ہے نا میڈم, بندہ کو ڈائریکٹلی 50th اسٹیئرس پر چھلانگ نہیں مار سکتا. آپ غلطی کر کر کے سیکھو گے, پریکٹس کرتے رہو گے, ٹائمس کم دیٹ آپ پھر اس کے ساتھ جو ہے اس کو آپ صحیح طرح سے سیکھ لو گے. تو میرے تو الگ کیٹیگریز ہیں, میں IELTS کی کلاسز بھی لیتا ہوں, میں ڈیولنگو کی کلاس بھی لیتا ہوں, میں اپنا کریڈیبلٹی انٹرویوز کی پریپریشن بھی کرواتا ہوں. اس کے علاوہ میں یہاں پر ایڈوانس کانورسیشن کی کلاس بھی لیتا ہوں, ESL انگلش ایز اے سیکنڈری لینگویج کی. تو میرے الگ الگ ماڈیولز ہیں, لیکن میں الگ الگ ماڈیولز میں اسٹوڈنٹ کو دیکھ کر اس کے حساب سے جو ہے وہ میں کلاس دیتا ہوں, کہ میرے پاس الحمدللہ اچھے اسٹوڈنٹس ہیں, میرے پاس نرسز ہیں, میرے پاس لائرز ہیں, ٹھیک ہے, اور میرے ساتھ جو ہے مختلف شعبے سے تعلق رکھنے والے لوگ یہاں پر آتے ہیں جو کہ IELTS پریپیئر کر کے باہر جانا چاہتے ہیں اور اپنی ایکسپرٹیز کو بڑھانا چاہتے ہیں. تو اس حساب سے جو ہے میں اسٹوڈنٹ کو پہلے چیک کرتا ہوں, جج کرتا ہوں کہ ان کی کن کن جگہوں پر پرابلمس ہیں, پھر میں ان کو فکس کرنے کی کوشش کرتا ہوں. اور میں اپنے آپ کو ایکسپرٹ بالکل نہیں کہوں گا, کیونکہ نو ون از پرفیکٹ, لیکن آئی ہیو گڈ ایکسپیرینس الحمدللہ. میں اس میں اسٹوڈنٹ کو صحیح طرح سے جج کر سکتا ہوں, اور آئی کین ٹیل دیٹ کتنا ٹائم لگے گا ان کو یہ 4 ماڈیولس پریپیئر کرنے میں. سو دس از آل اباؤٹ دا کویسچن دیٹ یو آسکڈ. اوکے سر, میں نے دیکھا ہوا ہے, آئی ہیو observed my own students even, that they will have perfect grammar, perfect vocabulary, but they don't have the courage to speak. They don't have the confidence to speak it. یہ کویسچن جو ہے اس کا آنسر میں صرف ایک اس میں دوں گا, ہیزیٹیشن. یہ صرف ایک ورڈ ہے, ہیزیٹیشن. ناؤ ہیزیٹیشن از اے نیچرل فیکٹ, یہ ہر کسی میں ہوتا ہے, یہ ایسے نہیں ہے کہ کسی میں ہوتا ہے, یہ ہر کسی میں ہوتا ہے. یہ جب تک آپ اپنے آپ کو بیک بینچر سے فرنٹ بینچر نہیں بنائیں گے نا, آپ اس ہیزیٹیشن سے نہیں نکل سکتے. ایک تو یہ بات ہو گئی. دوسری بات یہ کہ جو شرم ہوتی ہے, شرم جو ہوتی ہے, اچھا شرم اٹ از ناٹ اے نیگیٹو تھنگ. میں آپ کو ایک بات بتاتا ہوں, شرم اور حیا میں فرق ہے میڈم. حیا از سم تھنگ, اٹ از اے ہائی رینک لیول, اور بے شرم ہونا بری بات نہیں ہے, کیونکہ آپ شرم نہیں کرتے کسی کام کو کرنے میں. میں انگلش لینگویج کی بات کر رہا ہوں, انگلش کلاس کی بات کر رہا ہوں, کہ آپ جب تک شرم کریں گے تو آپ کو سیکھنے میں مسئلے ہوں گے. یعنی ایک ہوتا ہے ڈر, ایک ہوتا ہے خوف, ایک ہوتی ہے شرم, ایک ہوتی ہے حیا. تو میرے والد صاحب کو اللہ جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے, وہ 2015 کو ان کی ڈیتھ ہو گئی تھی. وہ مجھے ایک بات بتایا کرتے تھے کہ بیٹا ہمیشہ خوف اور شرم کو اپنے اندر سے نکال دو, ڈر اور حیا کو اپنے اندر رکھو. مینس اللہ سے ڈرو اور اپنے اندر حیا رکھو. خوف ایسا ہوتا ہے نا کہ خوف اٹ از این ایکسٹرنل فورس جو آپ کے اندر آ جاتی ہے اور آپ کو کوئی کام کرنے نہیں دیتی. وہ کہتے ہیں مجھے خوف ہے کہ اس کمرے میں کچھ ہے, تو وہ خوف ہو جاتا ہے. دوسرا یہ کہ شرم, جب آپ کے اندر شرم ہوگی تو آپ فرنٹ لائن پر نہیں جا سکتے. حیا اپنے اندر رکھو, ڈر اپنے اندر رکھو, لیکن خوف اور شرم دونوں کو اپنے اندر سے نکال کر باہر پھینک دو. کیوں؟ کیونکہ یہ آپ کو آگے بڑھنے میں مدد کرے گا. تو یہ چیز ہے کہ اسٹوڈنٹ جو ہے وہ اسپیک نہیں کر سکتا. کیوں نہیں کر سکتا؟ کہ اس کے اندر خوف ہوتا ہے, کنجکٹڈ انوائرمنٹ میں ہوتا ہے. موسٹلی سر ہمارے جو مطلب اف اے اسٹوڈنٹ ایون وانٹس ٹو اسپیک لینگویج, تو اس کے جو انوائرمنٹ میں جو لوگ بیٹھے ہوئے دے ڈسکریج دیٹ پرسن سو مچ. یہ مسئلہ ہے, بالکل بالکل یہ مسئلہ ہے. اور میں اپنی کلاس میں اسٹرکٹلی اس کے اگینسٹ ہوں, کیونکہ دیکھیں آپ خود سیکھ رہے ہو, تو آپ کیسے کسی اور پر ہنس سکتے ہو؟ بالکل بالکل. ایون اگر آپ اپنی اس میں ایکسپرٹ بھی ہو, پھر بھی آپ کو نیچر اس چیز کی اجازت نہیں دیتی کہ آپ کسی کو موک کریں, کسی کو ٹانٹ کریں, کسی پر آپ چٹرنگ اس کی کریں, یا کسی طرح آپ ان کو سلیجنگ وغیرہ بھی کچھ لوگ کر لیتے ہیں کلاس میں. تو ایسا نہیں ہونا چاہیے. یہ اسٹوڈنٹ کو انکریج کرنے کے بجائے ڈسکریج کر دیتا ہے, اور ایسے نہیں ہونا چاہیے. اٹ از اے رانگ ٹرم. میرے اسٹوڈنٹس جو مجھے سن رہے ہیں, میں ان کو یہ کہوں گا کہ بچوں آپ اگر خود آگے بڑھنا چاہتے ہو تو کسی اور پر مت ہنسنا, کیونکہ کسی اور کو دیکھنے سے پہلے اپنے گربان میں جھانک کر دیکھ لو کہ آپ میں خود وہ مسئلے ہیں, تو آپ وہ آگے کسی اور کو کیوں آپ اس چیز کا وہ گائیڈ لائن دے سکتے ہو کہ ایسے نہ کرو, ایسے نہ کرو. پہلے آپ اپنے آپ کو سدھارو, پھر آپ جو ہے نا دوسروں کو بھی سدھارو. یہ نہ کہ آپ کسی پر ہنسو یا سم تھنگ لائک دیٹ. بیکاز اف یو میک فن آف دیم دے ول بی ڈسکریجڈ. ہاں جی, وہ پھر آگے سے وہ کوشش ہی نہیں کریں گے کہ ایسے ہی ہے. یہ اس کو لرن کریں. ہوا ہے میرے ساتھ, بہت بار ہوا ہے. ایون کئی بار ایسے ہوا ہے کہ اسٹوڈنٹ کلاس ہی چھوڑ کے چلے گئے بیکاز آف بینگ سلیجڈ,
because of Yeah, being mocked, you know. بالکل. تو یہ it is a negative term, ایسے نہیں ہونا چاہیے, بالکل نہیں ہونا چاہیے. اس کے علاوہ جو ہے سر ہماری جو ایجوکیشن سسٹم ہے تو آئی ہیو سین مینی آف دا ٹیچرز دے ڈونٹ اپلائی دا دا ٹیچرز ہو ٹیچ انگلش اسپیسیفکلی گرامر ہو گیا یا اور چیزیں ہو گئی دے ڈونٹ اپلائی اٹ پریکٹیکلی. وہ ان سے وہ پریکٹیکلی نہیں کرواتے. دے جسٹ بلیک بورڈ بھر دیا اور بس ان سے نوٹس لکھوا دیے اور ان سے جو ہے وہ اسائنمنٹس لے لیے پریزنٹیشن لے لیے بٹ وہ ان کو بتا نہیں رہے کہ اب آپ نے اس کو اپلائی کیسے کرنا ہے. تو مطلب دس از ویری بگ پرابلم. آئی تھنک کہ ٹیچرس کو جو ہے دے شوڈ انکریج دیئر اسٹوڈنٹس ٹو اپلائی وٹ دے آر ٹیچنگ. تو اسی کی بیسس پہ جو ہے ہمارے اسٹوڈنٹس جو ہے وہ لرن کر پائیں گے, وہ سیکھ پائیں گے. ایسے ہی ہے. In my class, I give chance to the students to come on the dais and speak for more than 5 minutes, right? Because I give chance to them because, as I said before, that I want them to finish the hesitation, right? And I really want them to come in front of the dais and to be familiar with the dais, right? Because, you know, this is not a dais. I just call it the most dangerous place in the world. Why? Because it's a kind of mirror which shows you yourself. So like if there's a small amount of people sitting in the class, so you can easily speak. If that is, you know, hundreds or in thousands, so it will definitely give you a sense of hesitation, right? So as I said before, that you really have to come in front and you really have to work on it. You really have to practice. Like you really have to finish that sharam out of it, that shyness jo hoti hai, okay? You really have to take out of it, right? And you really have to work on your the hidden abilities but a person has not seen himself. He has not proved himself in front of the people. So Almighty Allah has given brain, Almighty Allah has given you senses, Almighty Allah has given you all the basic needs what a human needs. So like what, you have to use your brain, you have to use your own self, and you have to use your intellectual mind, and you have to prove yourself. So that is the point that the teachers who just teach in the class and they just give them lectures. So it can be biology, it can be chemistry, it can be physics, but in English the teachers should give chances to the students to come on the dice. Why? Because it is a practice, it is a language, right? So until and unless you're not practicing, you will definitely face problems, you will have issues, you will have hurdles, you will have problems, you will not be able to speak that word, you will not be able to participate in the group discussions and all that. So that is the point that I give chances to the students. I really give chances to the females as well, because females میں میلس کی بجائے فیمیلس میں زیادہ تھوڑی شرم وغیرہ ہوتی ہے. تو میں کوشش کرتا ہوں کہ ان کو کسی نہ کسی طرح جو ہے وہ ہم ختم کر لیں, کیونکہ ہم مہذب گھرانے سے تعلق رکھتے ہیں, ہم پشتون انوائرمنٹ کے لوگ ہیں, تو ہم جو ہے زیادہ مہذب جو ہے نا اس کو پریفر کرتے ہیں. تو یہی ریزن ہے کہ فیمیل اسٹوڈنٹس میں تھوڑی سی وہ گھبراہٹ وغیرہ ہوتی ہے, تو وہ ان کو میں فنش کرنے کی کوشش کرتا ہوں. آئی ٹرائی مائی لیول بیسٹ اور الحمد للہ مجھے اس کا گڈ رسپانس ملتا ہے. تو جو ٹیچرز جو ہیں وہ جو صرف ٹیچ کرتے ہیں وائٹ بورڈ پہ, اسے ایسے نہیں ہونا چاہیے. اسٹوڈنٹس کو چانس ملنا چاہیے تاکہ اسٹوڈنٹ بار بار اسٹیج پر آئے, اس کے اندر جو ہے وہ گھبراہٹ, ہچکچاہٹ, ہیزیٹیشن جو ہے وہ ختم ہو, تب جا کر جو ہے کہ اسٹوڈنٹ بہتر طریقے سے لرن کر سکتا ہے. کیونکہ جب تک آپ اسٹیج پر نہیں آئیں گے, until and unless you're not coming on the stage, and until and unless you're not speaking with the people, until and unless you are not familiar, you're making yourself familiar with the dice. So I do not think that a student will learn it a bit earlier. I mean, cost them around year or something. تو یہ جو ہے یہ میرے پوائنٹ آف ویو ہیں, اور آئی تھنک اس میں کسی قسم کی کوئی ممانعت نہیں ہے. جو بات میں نے کی آئی تھنک وہ سب کو پسند بھی آئی ہوگی اور ایکسیپٹیبل ہوگا, آئی تھنک. Yeah, another thing that just popped into my mind is that, often the students find learning grammar in English language very boring. یہ تو بات ہے یہ ہم کیسے مطلب how do we make it less زبردست boring for them? زبردست. دیکھیں کوئی بھی چیز بورنگ نہیں ہوتی اگر آپ اس میں انٹرسٹ لیں. ایسے تو جب میں پولیٹیکل سائنس کی کلاسز لیتا تھا تو وہ کلاس اتنی بورنگ ہو جاتی تھی, اتنی بورنگ ہو جاتی تھی کہ بعض ٹائم پر کلاس میں پیچھے اسٹوڈنٹ سو جاتے تھے. I was an active student, alhamdulillah. I used to be in front, I used to be in front chair, I used to be in front of the teacher. So I used to make myself active in the class. Why? Because I was taking interest in it. دیکھیں میڈم, گرامر کو بورنگ بولنا شاید گرامر کے حق میں برا ہے. کیوں؟ کیونکہ یہ ایک ہیلپنگ ہینڈ ہے. اٹ از این ہیلپنگ ہینڈ اینڈ اٹ از ہیلپنگ یو ٹو لرن اے لینگویج. وائی ڈو دی اسٹوڈنٹس کنسیڈر اٹ بورنگ؟ اٹ از ناٹ بورنگ, اٹ از ناٹ بورنگ. کلاس میں فنی سینٹینسز میں لکھ دیتا ہوں. فار ایگزامپل 10 سکھا رہا ہوں تو میں اس میں جوک لکھ دیتا ہوں, ٹھیک ہے,
تو میں جو ہوں اس میں جوک لکھ دیتا ہوں دیٹ سلما گیو اے ٹریٹ ٹو دا کلاس، ساری کلاس ہنس پڑتی ہے، سر کب دے گی ٹریٹ؟ ٹھیک ہے، تو یہ ایک ٹیچر کا بھی کام ہوتا ہے، بہت ایکٹیو کام ہوتا ہے کہ وہ کلاس کو کس طرح انٹرسٹنگ بنائیں. میں کلاس میں ویڈیوز پلے کر لیتا ہوں، میں کلاس میں جو ہے کبھی کبھی ٹام اینڈ جیری بھی پلے کر لیتا ہوں جب میں گرامر ٹیچ کروں، رائٹ. تو ہوتا ہے کچھ اسٹوڈنٹس جو ہیں وہ جو ہے کانشیس ہوتے ہیں بہت زیادہ، تو وہ گرامر کو جو ہے اتنا سیریس نہیں لیتے، وہ اس کو ایز اے جسٹ اے فن لے لیتے ہیں. تو ایسے نہیں ہونا چاہیے. جب آپ کسی چیز پر انٹرسٹ کریں گے، انٹرسٹ لیں گے کسی چیز میں، تو وہ بورنگ نہیں ہوگی، بالکل بھی بورنگ نہیں ہوگی. جی میں نے سر مطلب میں آپ کو اپنی بات بتاؤں تو آئی ہیو آلویز فاؤنڈ گرامر بورنگ. Always, you won't believe it, till my undergrad degree I have found it boring. کیونکہ because I'm going to share my experience why did I find it boring. تو وہ ہوتا یوں تھا کہ سر ہمیں وہ اس طریقے سے پڑھایا جاتا تھا کہ بس you have to memorize it. There is a big difference between learning and memorizing it. تو سر جب ہمیں یہ بتایا جاتا ہے کہ یو ہیو ٹو میمورائز سم تھنگ، اٹ بیکمز بورنگ آٹومیٹیکلی. تو ہمیں یہی فورس کیا جاتا ہے. مجھے خود یاد ہے کہ ہمیں یہ بتایا جاتا تھا کہ یو ہیو ٹو میمورائز آل دیز فور لیٹس سے ٹینسز. یہ ٹینسز آپ کو فنگر ٹپس پہ یاد ہونے چاہیے. اب بھائی فنگر ٹپس پہ کیسے ہمیں ٹینسز یاد ہوں گے؟ دیکھیں میں آپ کو بتاتا ہوں، یاد نہ کریں، بالکل یاد نہ کریں. میمورائزنگ کا ورڈ ہٹا دیں، سمجھ جائیں صرف. Yes, that's سمجھ what I جاؤ. say. Understanding and یس learning is یس important than یاد. memorizing. دیکھیں میں آپ کو بتاتا ہوں آپ نے کیا یاد کرنا ہے میڈم، صرف ووکیبلری اور آکسیلری وربس. بالکل. یار یہ دو چیزیں تو یاد کر لو نا، Yes. باقی چیزیں آپ کا دماغ خود ہی سینٹنس بنا لے گا. I give you 1000% confirmation. Your mind will automatically generate the sentences and you will throw them on the ground if you have good experience in vocabulary Vocabulary and and auxiliary. auxiliary verbs. بس صرف یہ دو خیر میری ریکویسٹ ہے میڈم، یہ یاد کر لیں ٹھیک ہے. باقی انشاءاللہ آپ کو بورنگ نہیں لگے گا انشاءاللہ. آپ اس پہ سمجھ جائیں، صرف زان پہ پوئی کے، جس طرح ہم پشتو میں کہتے ہیں. Yeah, that's what I always advise my students کہ you don't have to memorize each and everything. Try to understand what you are what you are learning. آپ کو جو پڑھایا جا رہا ہے you should just try to understand it. جب آپ کو جو چیز آپ کو یاد ہوتی ہے، مطلب جس چیز کو آپ سمجھ لیتے ہیں، when you understand something it will be in your memory like for a long term. Exactly ایسے ہی ہے. But if you try to memorize it, you will it's the possibility is that you will forget it the very next moment. تو we should always focus on understanding what you are learning. اسپیشلی یہ جو گرامر ہے اس کو اگر آپ سیکھنے کی کوشش کریں گے in spite of memorizing it, تو I think that will help our students. Exactly ایسے ہی ہے. It will definitely help us. اور یہ بڑی اچھی بات آپ نے کہی، اسٹوڈنٹس ہیو ٹو ورک آن اٹ. بڑی اچھی بات کی آپ نے. تو اس کے علاوہ سر do you want to add something to؟ نہیں، آئی تھنک گرامر کے حوالے سے جو بھی کویشچنز آپ نے پوچھے اور جو کوئریز میرے ذہن میں تھی، آئی تھنک وہ میری طرف سے ہو گئی ہیں. پھر بھی اگر اسٹوڈنٹس کو کوئی کویشچنز ہیں تو آپ پوچھ سکتے ہیں. میں یہاں پر لاگ ان ہوں، کویشچنز پڑھ کے آپ کو میں آنسرز دے سکتا ہوں، اس سے کوئی ایشو نہیں. اوکے سر، جن کو مسئلہ ہو رہا ہے انگلش لینگویج لرن کرنے میں، تو آپ ان کو کیا سجیشن دیں گے کہ جن کو مسئلہ ہو رہا ہے انگلش کو لرن کرنے میں؟ دیکھیں یہ جو لیسن ہے یہ میں نے اچھا ماشاء اللہ میسیجز تو یہاں پر کافی آ رہے ہیں، کافی میسیجز آ رہے ہیں، تو میسیج بھی میں دیکھ لیتا ہوں، کوئی مسئلہ نہیں. جن لوگوں کو انگلش سیکھنے میں مسئلہ ہو رہا ہے تو ان کو زیادہ سے زیادہ ٹائم جو ہے وہ اس لینگویج کو دینا ہے، کیونکہ ایز آئی سیڈ بیفور دیٹ میڈم دیٹ انگلش از ناٹ اے سافٹ ویئر، اٹ از ناٹ اے کمپیوٹر سافٹ ویئر دیٹ یو لرن اٹ، یو ڈیڈ دا ڈپلوما اینڈ آل دیٹ. جب تک آپ اس کو ٹائم نہیں دیں گے آپ نہیں سیکھ سکتے. یو ول ڈیفینیٹلی ہیو پرابلمس. آپ اس کو جب تک آپ ٹائم نہیں دیں گے، پراپر ٹائم اس کو نہیں دیں گے، پراپر پریکٹس اس کی آپ نہیں کریں گے، تو آپ کو ڈیفینیٹلی مسئلہ ہوگا. فار ایگزامپل میں چترال میں پیدا ہوا، ٹھیک ہے، when I was 10 years old when I came to Peshawar, right? So I spent my time with Hindko environment, with Urdu environment,
At that time, I could just speak Chatrali and Urdu language, right? I could not speak in English. I could not speak in Pashto. I could not speak in Hindko. I could not speak in Punjabi. I can speak 6 languages, alhamdulillah. But at that time, I was able to speak only 2 languages. But today, alhamdulillah, I can speak 6 languages fluently. So that is the point that I kept myself in the environment of several amount of people. I kept myself in the surroundings of people who are related to the same conversation. I remained lecturer. I taught the students. I have good relations with Britons and Americans and Australians, the Canadians even. I've got good relations in them. I've got friends in there, and I do have relations with them. So good relations, friendly relations with them. So that is the reason that I learned from the environment. So for the students who definitely have issues, for the students who have issues in learning and understanding and all that, they have to give as much time as they can, because until and unless they do not give enough time to it, they will definitely face problems. And forget about shyness, forget about sharam, you are learning for your own self. Forget about the people who are laughing at you, and first of all, just give them directions that do not laugh, right? If a student is learning, if a person is struggling, so we have to appreciate him, rather than pointing him out and commuting him and sludging him and all. So that is the point from So my side. I would like to add something, that is, English or any learning any language is basically a skill. You are learning a new skill. So if you want to learn a new skill, you have to practice as much as possible. اور آپ کو جو ہے you have to give that skill, that skill proper time. اگر آپ اس کو ٹائم ہی نہیں دیں گے تو you will not Exactly. be able to hone your skill. Exactly, ایسے ہی ہے. بیکاز کوئی بھی جو ہے, میں دوبارہ سے ریپیٹ کروں گی جو سر بار بار کہہ رہے ہیں کہ یو ڈونٹ اسٹارٹ ود اسٹیج 50, یو ہیو ٹو اسٹارٹ فرام اسٹیج 1. اور اگر آپ اسٹیج 1 سے اسٹارٹ کرنا چاہتے ہیں تو یو ہیو ٹو پریکٹس اگین اینڈ اگین اینڈ اگین. میک مسٹیکس, آپ جو ہے آپ مسٹیکس کریں, لوگوں کے سامنے بولیں, بٹ یو ہیو ٹو ڈو اٹ if you want to learn it. بالکل بالکل ایسے ہی ہے. Do you بالکل have ایسے ہی any ہے. questions Definitely. from our viewers? Yes, I have question. Faraz Ahmed is saying that excellent, and he says, "MashaAllah, sir, informative session." And Faraz Ahmed is also there, and we've got students who are saying that, "Sir, tell us about the preposition, tell us about the tenses." MashaAllah, I agree with your statement. Thank you so much for giving your time. MashaAllah, good accent and all. Thank you so much. I'm receiving a good response, a very good response. MashaAllah. Thank you guys جی. for such a good response. آپ کو ہماری Okay. لائیو سیشنز پسند آ رہا ہے اینڈ جی. اٹس ویری انفارمیٹیو فار یو گائز. تو ہیپی ٹو جی جی. ہیئر دس فرام یو گائز. Exactly. تو سر, جیسے کہ ہمارے اسٹوڈنٹس نے پوچھا پریپوزیشنس کے بارے, ڈو یو وانٹ ٹو ایکسپلین اٹ؟ پریپوزیشنس کے بارے میں آئی تھنک یہ ایک بہت لمبا ٹاپک ہے, یہ سیشن کافی لمبا ہو چکا ہے. تو پریپوزیشن وی ہیو 150 پریپوزیشنس, اور ان کے الگ ماڈیولز ہیں, تو وہ اس پہ پھر انشاءاللہ نیکسٹ سیشن ارینج کر لیں گے. آئی تھنک آج کے لیے اتنا کافی تھا. اور آئی تھنک کوئی کویشچنس میں نے یہاں پر ریسیو نہیں کیا, ورنہ ہم وہ کر لیتے. لیکن اگر آپ پریپوزیشنس کی بات کرتے ہیں تو سب سے پہلے تو پریپوزیشن میں آپ نے کیا کرنا ہے, پریپوزیشن کے اندر یو ہیو ٹو نو اباؤٹ دی ماڈیولس آف دی پریپوزیشنس. آپ نے ان کے ماڈیولس کو پسند دیکھنا ہوتا ہے کہ پریپوزیشن کس جگہ پر, پریپوزیشن آف ڈائریکشن کون سی ہے, پریپوزیشن آف پلیس کون سا ہے, وی ہیو کائنڈز ان اٹ. تو پھر اس حساب سے جو ہے آپ ایک سینٹینس کو کمپلیٹ کرتے ہیں. سو وی ہیو بیسیکلی 150 prepositions. Among 150 prepositions we have 70 prepositions which are commonly used. تو 150 prepositions میں 70 prepositions جو ہے وہ ہم نے یوز کرنی ہوتی ہے, اور اس حساب سے جو ہے ہم نے آگے بڑھنا ہوتا ہے. تو جب ووکیبلری کی اصل میں بہت امپورٹنس ہوتی ہے, یہ این ٹی ایس ٹیسٹ میں بھی آتا ہے, یہ آپ کے ایف ایف ایس سی کی ایگزامینیشن میں جو ہے نا, انگلش کے پیپر میں پریپوزیشنز میں وہ آپ کو پکڑنے کی کوشش کرتے ہیں. بالکل. تو مجھے خود یاد ہے, مجھے ایف ایس سی کے پیپرز یاد ہے سر, کہ مطلب بہت زیادہ کنفیوژن ہوتی تھی کہ اب اس میں یہ والا پریپوزیشن آتا ہے یا یہ والا پریپوزیشن آتا ہے. تو بہت زیادہ پرابلم ہوتی ہے. پریپوزیشن از ویری ٹف. لیکن سر مطلب ہاؤ وڈ وی ریممبر آل دیز پریپوزیشنز؟ دیکھیں, ان کے یوزز کو آپ نے یاد کرنے, ان کے آپ نے کیا یاد کرنے, یو ہیو ٹو نو اٹس یوزز. تو آپ کو جب پریپوزیشن کی یوزز پہ کام کرنا ہوگا, تو جب آپ پریپوزیشن کی یوزز کو استعمال کریں گے تو تب جا کر آپ ایک صحیح سینٹنس لکھ سکتے ہیں. ان کہاں پہ آئے گا, اپون کہاں پہ آئے گا, انڈر کدھر آئے گا, بسائڈ کدھر آئے گا, نیکسٹ کدھر آئے گا. تو یہ تمام چیزیں جو ہیں یہ پریپوزیشن ہے. تو آئی تھنک عبد الباسط نے کویشچن پوچھا تھا, تو اس کے لیے انشاءاللہ میں آپ کے لیے نیکسٹ سیشن انشاءاللہ ارینج کر لیں گے انشاءاللہ. preposition specifically, right جی sir? جی جی. Okay, so I hope
آپ کو بہت کلیئر آئیڈیا ہو گیا ہوگا گرامر کے بارے میں، اس کے امپورٹنس کے بارے میں، ماڈیولس کے بارے میں. سر نے بہت ڈیٹیل سے ایکسپلین کیا سب کچھ. اینڈ اف یو ہیو گاٹ اینی کویشچن تو آپ جو ہے یو کین کمنٹ آن دس لائیو سیشن، اور آپ ہمیں کال بھی کر سکتے ہیں. یو کین ای میل ایس، یو کین وزٹ آر آفس ایز ویل. ہمارا آفس جو ہے اٹس آن 3rd فلور، شیخ یاسین ٹریڈ سینٹر، ارباب روڈ اسٹاپ اینڈ یونیورسٹی روڈ، پشاور. تو تھینک یو سو مچ فار جوائننگ اس. اللہ حافظ. ٹیک کیئر. Thanks a lot. Jazakallah.